بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ کے پاس بہت سی خبریں ہیں، لیکن اس وقت ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے۔ اتنا افسوسناک کہ اس کے اوپر اب بندہ کیا کہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا فیصل آباد کے ساتھ جڑاں والوں کے اندر اس وقت ہماری عیسائی برادری کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے۔ کیا بولیں، کیا لکھیں، کیا کہیں، پوری دنیا کو کس طرح کا چہرہ دکھائیں، ہم کون لوگ ہیں، ہم کیا لوگ ہیں۔ مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کو شہید کیا گیا، یعنی آگ لگائی گئی، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ 5 چرچ اور 10 سے زیادہ بلڈنگوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ جی 5 چرچ اور 10 سے زیادہ بلڈنگوں کو آگ لگا دی گئی ہے، لیکن پولیس تاحال خاموش تماشائی کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ ہم کون سے عشاق ہیں، کون سے مسلمان ہیں، کس طرح کا ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا شخص، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ افسوسناک واقعہ کیوں پیش آیا؟ مسجد میں اعلان کروایا گیا، آ جاؤ جی، آ جاؤ جی، آ جاؤ جی۔ کیا ہے یہاں پر جناب صاحب؟ بے حرمتی قرآن مجید کی ہو رہی ہے۔ مبینہ طور پر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سب کارنامہ تحریک لبیک کے لوگ اس میں پیش تھے، انہوں نے کیا۔ اس سلسلے میں جب جلاؤ، گھیراؤ اور یہ ساری بدامنی کی صورتحال بن رہی تھی تو پولیس 15 کو کال بھی کی گئی، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ پولیس وہاں پر کیسے پہنچتی؟ ہاں، اگر یہ کہا جاتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی جتھا موجود ہے جو لے کر آ رہا ہے یا احتجاج کر رہا ہے، ممکن ہے پھر اس وقت پولیس وہاں پر پہنچتی، 9 مئی کے واقعے کی طرح اس جلاؤ گلاؤ میں پہنچتی، شاید کچھ کرتے اس سلسلے میں۔ دوسری صورت میں پولیس پہنچی ہی نہیں، اور جب پولیس پہنچی تو ظلم کا عالم یہ ہے اس وقت بہت کچھ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ناظرین، یہ واقعات ہر 1 سال بعد ہوتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں، سمجھنے سے بات قاصر ہیں ہم۔ کیوں ہوتے ہیں ہمارے ملک میں واقعات؟ جبکہ ہمارا ملک تو اسلام کا قلعہ ہے، ہمارا ملک تو اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، ہمارا ملک تو اس بات کو تحفظ کو یقینی بناتا ہے جو ہمیں محمد علی جناح نے بتایا تھا۔ ہمارا قانون اور آئین ان چیزوں کو وہ کرتا ہے، لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں ناموس صحابہ کا بل پاس کیا گیا، ہمیں اس چیز کا بھی ڈر ہے، اس وقت خدشہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس بل کے تناظر میں کس قدر ظلم اس ملک میں ڈھایا جاتا ہے، کس قدر فرقہ واریت آگے پروان چڑھتی ہے ناظرین۔ اور یہ افسوسناک مقام ہے، آج جڑا والا میں واقعہ پیش آیا، کل کو خدشہ ہے ہو سکتا ہے کہ لاہور کے اندر بھی یہ واقعہ جناب صاحب پیش آئے۔ اس کے ساتھ ملتان میں بھی رضا آباد ایک علاقہ ہے، وہ بھی کرسچنز کمیونٹی کا علاقہ ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے، ممکن ہے وہاں بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سب لوگوں سے، جلانے والوں سے، میرا یہ نہیں ہے کہ کسی نے غلطی نہیں کی ہوگی، اور خدا کے بندو یہ بتائیے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہماری مسجد کو اگر کوئی شخص ایسا کرسچن شخص یا کوئی بھی اور شخص نعوذ باللہ من ذالک شہید کرے یا کرنے کی کوشش کرے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہم نے عبادت گاہیں جلا دیں، گھر جلا دیے، دکانیں جلا دی، ان کے کاروبار جلا دیے، مسمار کر دیے۔ اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عالمی برادری اس وقت ہم پر تھو تھو کر رہی ہے، ہم پر ہنس رہی ہے، ہم پر انگلیاں اٹھا رہی ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسا ایمان لے کر جائیں گے؟ ہمارے آخر الزمان نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ سکھایا تھا ہمیں؟ کیا تحریک لبیک جو ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، کیا آقا کریم نے یہ محبت سکھائی تھی؟ کیا تقاضۂ محبت یہی تھا کہ آقا کریم جب قریش میں تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے، کیا وہ بھی عبادت گاہیں اسی طرح جلایا کرتے تھے؟ کیا لوگوں کی عبادت گاہوں کو اسی طرح آگ کی نظر کیا کرتے تھے؟ کیا یہی شدید رویہ، یہی شدت پسندی لایا کرتے تھے؟ عوام کے شدید پریشر پر ایک معمولی سی FIR کی گئی ہے، لیکن اس کی نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی شاخسانہ ہے۔ کہاں ہیں وہ 15 شر پسند عناصر جنہوں نے پمفلٹ بنائے اور بنا کر پورے معاشرے میں وہاں پہ علاقے میں بانٹے کہ آ جاؤ جلاؤ گھیراؤ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ؟ کیوں نہیں اس کٹ کو روکا گیا؟ کہاں ہے وہ IG صاحب کی پولیس، 1,40,000 اسپیشل اہلکار؟ کہاں ہیں وہ 22 لاکھ کیمرے جو سرویلنس کے لیے رکھے گئے تھے؟ کیا یہ 22 لاکھ کیمرے PTI کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے تھے؟ عوام کے تحفظ کی آپ نے قسم نہیں کھائی؟ آپ کس لیے اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں؟ کس لیے آپ فیسلٹیز لے رہے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے لے رہے ہیں کہ تباہ و برباد کرنا ہے اس ملک کا امن؟ افسوس افسوس صد افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر آپ غور کریں، یورپ ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، انہوں نے اگر ترقی حاصل کی ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ عقلی علوم کو آگے رکھ کر کی ہے، اور اس کے بعد انسانی زندگی کی تعمیر اور اخلاقیات کے اعلیٰ معیار کو اڈاپٹ کر کے پوری دنیا میں یہ سب کچھ کیا ہے، آگے بڑھے ہیں، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے، ہم نے عقلی علوم کو تو پس پشت ڈال دیا ہے،
رد کر دیا ہے اور عوامی معمولی اور معاشرتی اخلاقیات کو زمین دوز کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ہر طرف گراوٹ کا شکار ہیں، اور گراوٹ بھی انتہا کی اور پستی بھی ایسی جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ کشکول بھی لے کر پھر رہے ہیں، ہر طرف ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے، دینی معاملے میں بھی، معاشی معاملے میں بھی، علمی معاملے میں بھی، فکری معاملے میں بھی۔ صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس کا مقام ہے آج، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ آپ کی اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ میاں چنو سے لے کر سہیوال تک، ناظرین بڑے محتاط اندازے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، یو این میں کہا جا رہا ہے کہ ایسٹ تیمور کی طرح ایک کرسچن سٹیٹ ڈکلیئر کی جائے۔ پاکستان میں میاں چنو سے لے کر سہیوال تک ایک کرسچن سٹیٹ بنائی جائے، ایسٹ تیمور کی طرح، جیسے انڈونیشیا میں بنائی گئی تھی، تاکہ وہاں کرسچن کمیونٹی کو تحفظ حاصل ہو۔ افسوس کا مقام ہے، یہ وہی کیس ہے جو آسیہ بی بی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن انجام یہ ہوا، فائلیں تو اتنی موٹی بن گئیں، انجام کار یہ ہوا کہ کورٹ کے اندر ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ کیا ہے۔ جب اس مولوی صاحب کو بلایا گیا جس نے اعلانات کیے تھے، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی جی یہ کیوں آپ نے کاروائی کی تھی، تو اس مولوی کا صرف اتنا ہی کہنا تھا، بھائی جی منو نہیں پتا، منو تو بیبیاں نے آ کے دسیا سے میں اعلان کر چھڑیا۔ ظلم دیکھیں، ظلم دیکھیں، ظلم دیکھیں، ہم پوری دنیا کو کون سا اسلام دکھا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا وہ اسلام جو اللہ نے اور اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، یا وہ جو اہل بیت نے، صحابہ کرام نے پیش کیا، یا وہ جو اولیاء اعظام اور اکرام نے پیش کیا، کیا یہ ایسا دین تھا؟ کیا اس طرح کا دین؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن نام کے مسلمان۔ ہماری ہاتھ، ہمارا زبان، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہماری فکر، اس سے کسی کو بھی کوئی شخص جس کی عزت، املاک، اس کی ذات محفوظ نہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، بے حد افسوس کا مقام ہے، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔